سے اعلان ہوا حضرات نبی یوسف صاحب کی والدہ انتقال کر گئی ہے اتنے بجے جنازہ ہوئے گا یہ مینار تے تہاڈا میرا اعلان نہیں ہوئے گا بے شک انہاں دی والدہ دا جنازہ 4 بندے نال چک کے لے گئے میں نے تو اللہ اکبر یا میں کسی اسٹام کرا کے اسے کرنا نہیں نا اتنا سامان اکٹھا کر کے کل کی خبر نہیں بے شک اگلے قدم کا نہیں پتہ تھا اسی رکھنا ہی نہیں اس کے باوجود اسی آخر کو واسطے تیاری کی آخر کے سوال جواب دی کی تیاری کی اسی فکر آخر کی تیاری کی ذہنی تبدیلی کی جاتی ہے ایک دردناک کی بات کرنے کا ذرا غور کریں اے داڑھی کتی کہنے اسی سنت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ سارے بولو سنت مصطفیٰ نراز ہو پھر ذرا کوشش کرنا سنے کی ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ تو ہمارا نام تو جانے ہیں نائی کٹ دے نائی کٹ کے زمین تو سڑ دے اس سے طرح ایک ہی ہے کہ سنت مصطفیٰ ہے نائی کٹ کے تو سڑ دیتا ہے زمین پہ زمین کو نائی اس کے بعد صفائی کرنے پہ تو سڑ دیتا ہے گلی اور صفائی کرنے پہ کتنے زمین ہے ایک ہی ہے سنت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ کی سن رہے کتنے بٹرے ایک سنت کو زندہ کرنا 2 روایتیں میں پڑھی 70 سیدان سباب ہے ایک سنت نو جڑی روایت میری نظر تو پوری گزری ہے 70 سیدان کا سباب ملتا ہے بسا پاک روایات میں تقریباً 100 سیدان کا سباب لکھا ہے لیکن جب 100 لاؤ بڑے امام نے بقول 100 لاؤ کہ 100 سیدان کا سباب ایک سنت کو زندہ کرنا ایک سنت کو بٹرے سکنا ایک اتنا بڑا گناہ ہے کدے سے اندر غور کیتا اور یاد رکھو اگر داڑھی چہرے ہوتے جناب کی خوبصورتی کی رکاوٹ ہوتی نا تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے کو سننا سبحان اللہ کائنات کو ود کے کر سونا چہرہ امام الانبیاء نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ توحید آپ کیا رہا سنت زندہ باد کائنات تو بعد کے خوبصورت چہرے ہیں یہ میرے خالقی کا نام ہے پیارے محبوب حضور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اگر اسی کئی اسی مسلمان اور کلمہ پڑھے تو بندہ ناراض نہیں ہے ناراض بھی ہو جاؤ تو میں کہتا الیکشن لڑنے کو آگے یارو دین کی گل ہے میں نہیں دسی تو دس نہیں کہنی میں پروزے کام اس کا مجرم ٹھہرا گا کہ میں دین ہی دساں بے شک میری جوانی کسے کام دی نہیں اگر دین کے کام نہیں یاد رکھو سرکار دے خاتے پڑھن عملی طور پر میدان چلو حضور پاک کی توہین ہوئے میدان چلو ہاں صحابہ اکرام کی بھی ادبی ہوئے صدیق پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک طلحہ زہیر عمیر پاک جمعہ صحابہ اکرام کسے صحابی اکرام کے صحابی کی بھی ادبی ہوئے میدان چلو آل بیت طہار کی بھی ادبی ہو جائے میدان چلو اور یہ اکرام کی ادبی ہو جائے مسجد حرمت کا کام ہوئے کوئی بھی معاملہ ہوئے میدان چلو اور اس کی وجہ ہے موقع ویسے بھی جانا کہ دین مصطفیٰ کے قربان ہو جائے یا تو وہ بنا کہ مرنا نہیں مر جانا ویسے دیکھو پچھلے دن میں نبی صاحب کی بات کرنا کیونکہ سارا گھریلو ریلیشن سارے مرید بھی ہیں آن جان سکتا ہے بڑا پیار اور میں نے بڑے لاڈ نال صاحبزادہ صاحب کہنے سکتے دعا کرو اللہ تعالیٰ کرو جنت نصیب فرمائے آمین بڑے لاڈ پیار نال صاحبزادہ صاحب اور جدو آنا نے میرے واسطے اللہ کے بدام کٹھے کر کے رکھنے جان لگا کہ میں نے کو نال بن کے دینے جناب میں کسی نال واسطے کھانے جا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہنا چلیا جی نو جی ہوتی ہے اور محبت کی ہوتی ہے دیکھو آج اور پتہ ہے لوگوں شاید کافی ساتھی میں میرے واقف نہیں لیکن نبی صاحب کو پتہ ہے کہ اتنی مصروف ہے کہ میرے کو جنازے پڑھ کے بولنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور جنازے میں حاضر ہونا سیکھا جنازے میں نہ حاضر کی وجہ سے سبب یعنی کہ میں اپنا وہ سیٹ پوری کرنا ہے کہ میں لازمی آگے ناراضگی کا اظہار ساتھی مانے گا حالانکہ میرا اخلاقی طور پہ میں نے فون کی تھی اسلام آباد جب پہنچو گے تو میں لازمی دعا کا چاہتا ہوں گا اسپیشل حاضر ہوں گا انہوں نے چلو موقع دیتا دعا کرو اللہ تعالیٰ سارا بیٹھ بیٹھنا انہوں نے واسطے بخشے کا سامان بنائے حضرات گرامی قدر کئیوں کے والدین وفات پا گئے ہو گئے کئیوں کے بیٹے وفات پا گئے ہو گئے کئیوں کے بیٹیاں تصورات کی دنیا جا کے دیکھو وقت میں بڑے بڑے حاکم اور بڑے بڑے جگیردار گزرے ہیں سلطان سکندر کی والدہ قبرستان جا کے
اتنے کئی بادشاہ لیٹے ساڈے لاہور سے نام گلی چ ایک قطب الدین ایبک کی قبر ہے اس کا نام ہی جامع مسجد بھی ہے جامع مسجد ایبک اس کے نام کی مسجد بنی ہوئی ایک دربار بازار میں حال ہے سنگے مار پر لا کے کافی جگہ گئے اس مسجد میں میری تقریر سے مغرب تو بعد یقین جانا میں مغرب تو بعد قطب الدین ایبک کی قبر سے گزرا میں مسجد بیٹھا ہوں اللہ باللہ کتا بھی نہیں ملیا کتا بھی نہیں ملیا انسان تو بڑی دور کی گل ہے نا کتا بھی نہیں ملیا لیکن تھوڑا اعتراض کرو نا داتا اقبال کا مزار ہے جنہوں نے زندگی اللہ واسطے گزاری ہے جناب رات کے پیر کوئی بندہ جناب قرآن پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں زندگی ہو ہے دنیا جان تو بعد لوگ تانوں دین کے ذریعے یاد رکھنا تاریخ کا دھیان ہو سورہ یاسین پڑھنا دل کرے کہ یار میں سورہ یاسین پڑھ کے مثال کر دیں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جاؤ اس طرح کا طریقہ اس طرح بھی کچھ دیکھو نا یہ ساکر سوکر یاد رکھنا میری والدہ وفات پا گئی ہے دعا کرو میں دسو حکم دیو مینوں کہ میں کیڑا کام کراں جندا ثواب میری والدہ پہنچ رہے سرکار نے فرمایا کہ کچھ ایسا جگہ تے پانی کا انتظام کر لے تے پانی کا انتظام نہ ہوے جن دیر تک لوگ تو پانی پیتے رہے تیری والدہ کو ثواب مل جائے سبحان اللہ کس سے جگہ یہ تو مسجد ہے میں تو مسجد تعمیرات ہے اس واسطے نال اشارہ دے رہا ہوں اے مسجد ہے مسجد کی اگر ٹوٹی بھی تسی لا کے دو گے نا تو جنی دیر تک لوگ وضو کرتے رہیں گے اللہ کے جی نہ میں نے کسی نے کوئی نہیں کہا کسی مسجد کو سکتا نہ میں اسی میں سمجھنا تو میں خود ہی ماں پر سلمان میرا سلطہ انتظام بہت پتہ ہے اس بات میں آپ کو ایک ٹوٹی بھی لا کے دو گے نا جنی دیر تک لوگ تو وضو کرتے رہیں گے انہیں ثواب ملتا ہے طارق صاحب کسی کو اذان دیں گے جن دیر تک اذان دیتے رہیں گے اذان دیں گے اپنے بیٹے کو سکھا کے جان گے بیٹا باپ تو باپ نے بیٹا سنبھال لے گا بیٹا اذان دے گا باپ نے ثواب ملتا رہے گا علامہ صاحب امامت کر رہے ہیں بیٹے کو جنان لے آج بات تو بڑی حالات عجیب جائے مولوی نے پتر بڑی مشکل ہے دین والا آ جائے یہ تو بڑی مشکل ہے ہاں سانو پتہ ہے نا جتنا دا بڑا مشکل ہے دعا کرو اللہ مولوی نے پتر نے ہدایت عطا فرمائے ہاں کہ وہ بھی دین والا آیا کرے ہاں کیونکہ والد بیچارہ ساری زندگی باپ بیٹا ہے وہ بزرگی کی حالت ہے دین پڑھانا بندہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک مہینہ بعد جا کے کوئی نیا کام شروع کر لیتا ہے اور پھر کوئی لوگ کہتے ہیں یار کا پیو تو بڑا اچھا آدمی سے اولاد ہوتے ہوتے نکلی بہرحال اللہ اولاد بھی ہوتی تھی بیٹے پیچھے تو یاد کرنا نہیں ہوتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں امام الانبیاء اللہ وسلم توجہ کیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے رب کو حاجت عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ صحابی حضرت نے فدا ابی و امی یا رسول اللہ سونے میرے ماں باپ کو قربان جتنے بات ہے دنیا کو چلے جائیں میرے نبی نے فرمایا اللہ کو تمام نہ ہو جتنے بات میں چلے جاؤ وہ جا کے قبرستان قبر کی زیارت کر لے گا پھر بھی حاجت عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ ایک صحابی حضرت نے سونا یا رسول اللہ جتنے بات میں فوت ہو جائے فوت کو بعد بیٹے کپڑا میں بھر جاؤ جب صحابی رسول کی نگاہ دیکھ رہے ہیں سبنیا ایک دور آئے گا لوگ جانے والا اولاد اپنے باپ کے کپڑوں میں بھر کر دے صحابی رسول کی نگاہ دیکھ رہے ہیں سبنیا ایک دور آئے گا باپ کی قبر کو جانے والا بیٹا مر جائے گا باپ کی قبر کو بیٹا مر جائے گا ایک دور آئے گا صحابی رسول کی نگاہ دیکھ رہے ہیں سبنیا عظمت شمعیہ رسول اللہ جن کا ماتا اپنے باپ کے ماں کی قبر کو بھول جائے اور نماز سے کیوں کر رہے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں رب کی رحمت اللہ امید نہ رکھے جا کے قبرستان چلے جاؤ دو لین لاؤ ایک لین باپ کی قبر دو لین ماں کی قبر تسلیم کا دورہ پھر بھی ہم نے عمرے کا ثواب عطا سبحان اللہ توجہ کرو ذرا اتنے جڑے بندے عمرے حج تے جاندے ہیں کتنا پیسہ لا کے جاندے لیکن ایک کنفرم نہیں کو قبول ہوئے یہ نہیں بے شک ایک کنفرم لیکن آقا کریم نے مہر لا دیتی سرکار نے فرمایا میں نبی اللہ کا نبی کو فرمانا ہوا کہ انہوں حج مقبول کا ثواب ملے سبحان اللہ آپ جتنے بھی زیارت کرے گا حج مقبول کا ثواب سبحان اللہ توجہ ہے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے میرا 12 بجے ہے حج مقبول کا ثواب دیکھو جڑے والدین بچے ناراض کر بیٹھے ماں بچے کو زیارت کرنا تھا مقبول ہے جب ثواب مل گیا تو ماں باپ ہے نہیں ناراض
یقین جانو کہ یہ اولادیں میرے ماں کو بلاندے ہی نہیں، ماں باپ کو بلاندے ہی نہیں۔ ایک منڈے کی بیوی نے کیا کہ اپنے پیو کو نا اور سے چھاڑیا ایک گھر کھنگدا ہے، ایک گھر کھانسی کرتا ہے، میرے کو یہ کھانسی برداشت نہیں ہوتی، بیوی کہہ رہی شوق تے ایک دو دفعہ برداشت کیتا، اکیا پیو لے کے دو روز چلا گیا چھڑ گیا نا تو وہ جڑا ہوندا نہیں تے کی اس کو کہندے نے مینیجر جڑا وہ لکھدا رکھن واسطے، اس دا باپ نے مینیجر کے نال جا کے اس طرح گفتگو کر رہے جس طرح بچپن تو ہی اس طرح گفتگو کر رہے جس طرح بچپن کے نال تعلق ہے۔ تے باپ نے جو گفتگو کرن دیکھا نا تے او جناب عمران صاحب انہوں نے جدو وہ لڑکے نے نا مینیجر کو پوچھا میرے باپ کو کی تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ دور سے کہ تو اس اولڈ ہاؤس سے جگہ سے اس بچے نے کہا تو اس ہاؤس سے جگہ سے تے اس دے گھر اولاد نہیں ہوتی سی تے اے آیا سی کہ میں نے کوئی بچہ دے دو کہ پالنا ہے، اے تینوں لے کے گیا سی پاک واسطے، ہائے 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 گل سمجھ آئی تے شاید اے تینوں لے کے سی پالن واسطے، اج تو جوان ہے تے پیو نوں تے چھڈن آ گیا۔ ماں نے ایک باپ نے ذبح کر دیتا، ایک باپ بیٹے نے نا بیٹے نے ماں نے ذبح کر دیتا کسے دی خاطر، مسجد ہے میں کوئی گل نہیں کرنا چاہتا، کسے دی خاطر ذبح کر دیتا تے چھوٹا چھوٹا گوشت کر کے نا تے ماں نوں دریائے سپر چلے کنڈی گندی اولاد ہے جڑی اپنی ماں نوں ذبح کر کے تکلیف کرتا دریا میں بس تے راہ چ صاحب کو ٹکڑا لگیا تے منڈا ڈگ پیا تے لاش جڑی نا ٹوٹے ہوئی وہ پوری تو زمین تے آ پئی تے زمین تے آئی ٹوٹے ہی لاش ٹوٹ گئی، پترا چوٹ تو نہیں لگی، پترا چوٹ تو نہیں لگی۔ میرے پیر مجاہد تھی علامہ حافظ خالد علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں رات میں تقریرا کر کے نا باہر تے لوگ کہتے شیخ حدیث صاحب تشریف لائے، بڑے بڑے جناب لوگ بڑی تعریفاں نعرے بڑا کھچ کے جناب بھی، لیکن مزہ نہیں آتا جب ادھی رات تقریر کر کے جانا گھریں تے ماں کہتی ہے خاتو آ گئے، خاتو آ گئے تے کہندا میری ماں جو ہے نا کہندی تے میرے دل چ سکون آ سبحان اللہ، اے بیوی رات سوتی ہوندی ہے، بچے بچیاں سارے سوتے ہیں، وہ بڑی ماں ہے بڑا انتظار کر رہی ہے، وہ ماں بیٹھ کے رکھتی ہے، اس کو نظر میں بھی رکھتی ہے، اس کے لیے بھی رکھتی ہے۔ دوستو یار سات پتر کلی ماں پال لیندی ہے تے کلی ماں کو جناب اپنی سات پتر نہیں پال سکتی، بیوی نبی نبی شادی کے برگر پا کے جناب پتر نہیں لیتا ہے، وہ ماں نے پوچھا نبی نہیں ماں ہے، پوچھا ماں نے پترا کی ہے کہ وہ بیوی کے دوائیاں نہیں لیتا، ماں نے کہ جھوٹ بولیا، اے ماں سمجھو ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سب جانتے ہیں لیکن بس وہ نادان ہو جاتے ہیں، وہ ویسے خاموش ہے لیکن صرف بچے کی خوشی واسطے اپنا سب کچھ بچے کی خوشی قربان کر دیں۔ ایک سیب سی 4 سیب سن کے تے 5 بنے سن کے 4 سیب 5 یعنی 4 پتر تے 5ویں ماں 4 سیب سن کے تے ماں نے کہا میں نے سیب اچھا نہیں لگا، میں نے سیب پسند نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کو پسند نہیں سیگا، ماں نے کہا ایک کہ میرے پتر کھان میری خیر بے شک رات کا وہ پچھلا اپنا بچپن یاد کرو، بچپن یاد کرو جب پچھلا پیر سیگا تے تو بچنا بسر دے پیشاب کر دیتا سی تے ماں تینوں اٹھا کے رات میں نہ ملی، اگر میں تینوں دلانا ہوتا تے گرم پانی کر کے سردی دے چ گرم کر کے پانی تے میرے بزرگوں ان تانوں غسل دینا ٹھیک کرنا، اگر نہ ہوئے مناسب تو نے تانوں خشک تے لٹانا، آپ کلے تے لے جانا، یہ ماں دی شفقت فطری ہے۔ تے والدین جنہاں دی ماں چاری گھراں دے وچ کام کر کے تپڑیاں مار کے تے چولیاں تے ٹکے ٹکے دیاں گلاں سن کے تے تانوں جوان کیتا پالیا، آئی تساں نہ مگر فاتح بھی نہیں کر سکتے تے اس ایہو جی اولاد نوں بڑھ کے ٹوئے سو میری ماں باپ نوں اولاد نوں یاد ہی نہ کر سکتے، سب کچھ گھر چ موجود ہے لیکن جمعرات کی روٹی نہیں ماں واسطے، ہائے ہائے آج جب نبی صاحب کی والدہ دی منجی جڑی سی تے سونے نال خالی ہو گئی، انہوں نے لباس کپڑے سلسلہ سارا خالی ہو گیا، کس کام میں رہ گیا، نظام سارا خالی ہو گیا، جب منجی میں دیکھو گے رونا آئے گا، جب لباس دیکھو گے رونا آئے گا، پرانیاں یاداں تازیاں ہو گئی، میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو اگر اسے یاداں تازیاں کرنے کم از کم ایک کام کر جاؤ، اس مسجد دے وچ تسی اگر ٹوکری میں رکھ دو کہ نہیں لکھا ہوگا کہ ٹوپیاں اسے میں رکھیں تے جنی دیر تک ٹوکری پیسہ لگی ہو ایک کام میں تمہیں سوال ملتا ہے، سبحان اللہ، لکھاں روپیہ کی لازمی نہیں کہ لکھاں روپیہ بنا دین تے جنی کوئی ہمت ہوئے حلال کمائی، ہائے ہائے ہاں مسجد میں حلال کمائی لگ رہی ہے، ہاں اور عباس صاحب کا
ایسے ہی آج کر کے تو زیادہ چور ہو جاتے ہیں، آج زیادہ دھوکہ رکھ لیتے ہیں جناب بس ہوں آج کر کے روزہ نے فرمایا ہوگا کر کے بازار کو ہو کے ہو جاتی ہے نہ مزاق ہو کے ہو جاتی ہے وہ ہے جڑا اس گل تے قائم رہے گا اپنی ایمان تے قائم رہے گا ایمان کی حالت کو نہیں جانے گا وہ جلدی ہے اس گل وچ بات واجب ہے لیکن بسال وقت مسجد میں بھی میں بیٹھا ہوں کیونکہ سارے اتنے ہوتا ہے مسجد کی کمیٹی یہ ہوتی ہے جی سانو قبول نہیں کرتی کمیٹی کے کہ حاجی صاحب ہوتے ہیں جڑے جناب کہتے ہیں جی آپ نے ٹائم سے نماز نہیں پڑھائی آپ نے یہ نہیں کیا اور رمضان شریف کے تائے تازہ نمازی ہوتے ہیں رمضان شریف جس سے ایک مہینہ نماز پڑھنی ہوئی انہیں سارا شیڈول ٹھیک نہیں کرانا ہوتا ہے کہ جناب تسی اس درس دے ہو اس طرح جدوں تک اسی امام نے متحد نہیں ہوں گے اسی کامیاب نہیں ہو سکتے اسی امام نے اپنے متحد کیتا ہے تقریر کرنی حضرت ایسی دیر سے بتا ٹائم نہیں بتانا جنازے ٹائم حضرت ٹائم پر پہنچو ہر بات کی اسی پابندی لائی ہے لیکن غور و فکر نہیں کیتا فکر یاد نہیں جا کی یہ وہ امام ہے جنہیں سانو غسل بھی دینا ہے یہ وہ امام ہے جنہیں سارا نکاح بھی پڑھانا ہے سارا جنازہ بھی پڑھانا ہے مرے پرم جیون سارے انہیں سارے کام ہے سارا امام اللہ کی میں کچھ اصلاحی گفتگو کرتا پیا تھا کوئی بندہ ناراض نہیں ہوتا اصلاحی میں اس واسطے تاکہ ضروری یاد ضروری ہے اور یاد رکھو میرے کو نا جب فون دے آیا اس بندے نے کہا کہ فلانی کا بڑا خطاب بنانا ٹائم نال نقصی دے ہو تو کتنے پیسے لاؤ گے اللہ کے بندہ بلا دلہ نبیل صاحب بیٹھے میں مسجد بیٹھا ہوں آج تک میں کرپیا نہیں لیا کسی کو نہ میں آن جانا مسلسلہ یعنی میں کہوں کہ میں ایڈوانس لینا مرے مانگے ووٹ اس کا کوئی نہ توجہ رکھے مانگے ووٹ اس کا کوئی نہ ہمیں مدینے والے کا سارا کافی اور میں داتا کا نوکر ہوں حضور سے بھی فیض اللہ کا منظور نظر ہوں اور سرکار کی چوکٹ پر رہتا ہوں ٹھیک ہے اس لیے دادا صاحب نے مجھے اتنا نوازا ہے اللہ کا فضل سے جو ہے سنبھالا نہیں جا رہا میرا توکل ہے اللہ کا اور ہاں بعد میں کوئی نہ پوچھ لے میرا کسی کہیں بھی جہاں بھی ریسرچ کر لیں جس طرح مرضی کو ریسرچ کر لیں اور جہاں مرضی بلائیں مجھے میں تقریر کرنے کا یا کوئی تویز داغے کا پیسہ نہیں لیتا میری تو میں اس لیے لانی کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے نام پہ لوگ لیتے ہیں میرا نام استعمال کر کے لوگ پیسے لینے شروع کرتے ہیں کئی دفعہ سے کہتے آئی ہیں واللہ باللہ باللہ مجھے مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہو میں نے نہ آج تک تقریر کا کوئی پیسہ لیا ہے نہ کوئی تویز داغے کا پیسہ لیا ہے مانگے ہو جس کا کوئی نہ ہو میں مدینے والے کا سارا کافی ہے مسلمان بھائیوں اب معیار ایسا ہو گیا ہے میں کیا کرنا تھا اب معیار ایسا ہو گیا ہے اب وقت ایسا آ گیا ہے اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا کہ دور آئے گا صبح لوگ مسلمان ہو گئے رات کو کافر ہو گئے اب وہ دور نہیں گزر رہا دیکھو یار ہم نے اس زمانے سے گزر رہے ہیں جس زمانے میں بزرگوں کی تو عزت ہی نہیں کرتا اللہ کے سرکار نے فرمایا واجب الاحترام ہے بزرگ ایسی ہو زمانے سے گزر رہے ہیں سفید بالا کی کسی میاں شیر محمد ربانی شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مسجد آج بھی اصول ہے کہ نماز میں اگلی صاحب ہے نا وہ بزرگوں دیتی ہے سفید دار کے والے بھی جنہیں دار کے ہوتے سفید کو اگلی صاحب میں کھڑے ہوں گے یعنی کہ بزرگوں نے احترام دسیا دین میں سرکار نے یہ نام احترام دسیا لیکن اسی کہنے ہیں بابا بھلے کر دو بابا جو جان کو چھڑے گا یاد رکھو یہ بابا نے اتنا فرمایا ہے یہ ماں نے فرمایا ہے جنہیں جناب نے تک جوان کی تھا پڑھا لکھا کے جناب دسو یار ماں باپ نے MBBS سوال میں کرایا ہمیں تے مرن تو بعد ساری ABC کی کتاباں اتر قبر تے لے کے چلا جاوے تے کسے کام کیا نہیں ہے ایک توتری زبان میں بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے اللہ فرماتا ہے فرشتے کو تلے عذاب نہ دو ادا پتر ہوتے ہیں رحمان تے رحیم کیا ایک حافظ قرآن قبرستان تو لنگ گئے نا تے 40 دن نماز اس قبرستان تو عذاب تو بتا 40 دن نماز 40 دن نماز تے اس قبرستان کو عذاب جو بتا جاتا ہے کہ گھر کا حافظ رہتا ہے روز تو اللہ پھر جنہیں غلامان اس حافظ رہتے ہوں عالم دین رہتے ہوں انہوں نے عالم اپنی اولادوں کے دین والی لاکھ جاوے یاد رکھے میں ایک اور گل کر دوں ایک آدمی لڑکا نا فوج کی ملازم کی طارق صاحب میں گانوں سنانا ہے ہوتی ایک عالم ایک نا آرمی چ نہیں کہا لڑکے کو اور پھر مل گئی نوکری جاب مل گئی جاب ملنے کے بعد نا افسر بن گیا تے والدین دھوتی پائی جناب تے کافی دیر تو بعد والدین نے دل کیتا کہ اپنے پتر نو اوتھے مل کے آئیے جا کے دفتر ایک ساڈا پتر افسر لگ گیا ایسا بھی جو ماں باپ ملن گیا نا تے اونے بیٹے منشی نے نام میں دستخط دیتی کہ آپ کے والدین آئے ہیں اونے مسجد تے تلیڑی آ میرا ماں کے پیچھے آگے تو نتیج باز پایا ہے گا یہ ہوگا فلان میری اتنی بڑی عزت ہے رسپیکٹ ہے فلان ہے یہ ہے وہ بہرحال
انہوں نے کہتے کہ میں دفتر سے نہیں ہوں بیٹا کہہ رہے ہیں منشی کو کہ میرے ماں باپ کو کہتے میں دفتر سے نہیں ہوں المختصر کھچ کچا کے منڈا باہر آیا جب آنا ہے تو باپ کو کہتا باپ کے سامنے آتے گا یقین جڑو گل لیکن آنا میں ذمہ دار ہوں باپ کو بیٹا آ کے کہتا باپ کو منشی کو بڑا منشی نہیں میرا تو باپ نہیں ہے یہ تو سادہ ملازم ہے میری بات نہیں ہے صرف کی کہ میرے پیو نے دھوتی پائی ہوئی ہے میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے میرے بیاہ کا نہیں ہے انہیں دھوتی پائی ہوئی ہے انہیں کرتا پایا ہے آتے انہیں سادگی کا لباس پایا میں بڑی پردیش بنا خروج تکبر ہے کہ اس گاؤں میں ماں اندھی ہو گئی باپ ہوتے ٹیک ہو گیا باپ ہوتے فوت ہو گیا تیری اس نوکری میں ٹکڑے تیری یہ نوکری کس کام کی ہے کہ باپ ہے میں کام نہ سکتا تیرا پیسہ ساڑھے کس کام ہے میرا تیرے ماں باپ نے چاہو تو نہ میری بھار کر کے باپ دنیا دار میں چاہو سکتے لوگ نا ماں باپ ناراض کر کے نا پیرن خطاب بنا اے نواں تو کام شروع ہے ہاں اے نوی پے یہ شروع ہوئی ہے ماں باپ گھرے بٹے تو پیر کے لتن اپنے بٹے پیر نو کی ہویا پتا میں کیڑی مصیبت پئی پیر کے لتن پڑھایا دسو جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا اللہ تاکید اہل سنت زندہ باد نعرہ معذرت میں مولوی کوئی نہیں میں تو نوکر ہوں بچہ نہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے نعرہ معذرت میں تاج تاریخ زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ معذرت ساڈا کے نعرہ رسول اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ سارے یاد اللہ ایک نعرہ ہے کہ یاد نعرہ اولیاء کرام کے نعرے صحابہ دے میں کتا پاک رسول اللہ سے میں کس حساب دا نانا میرے ورگے کئی آن مر جان کئی آن پھر مر جان دین کو کوئی ضرورت نہیں ساڈی سانو دین دی ضرورت ہے سبحان اللہ یہ نہ چلنے نے اے کرو تے سمجھ آ گیا نعرہ لا کو جاندے نہیں فون تے سٹو تے جاندے نہیں پیسے تے جاندے نہیں اے ہو جائے نہیں تے نام لائے کیڑی ضرورت برانڈی اے کھلا نہیں سرکار بولان کہ نہ سکو تو نام بناؤ کیڑی ضرورت پہ گئی جڑا کام نہیں اینے لاواں گا پیسے ہاں میں فون تے گل کر سی جاندا سی فون آیا اسی جناب نے ایسے طرح ہم خطاب کرانا ہے میں کہ میں 40 سال کے لاؤں میں تو پہلے اپنی گواہی دے دی ہے میں ویسے مثال دے رہا فون نکال میں کہ 40,000 روپے لاؤں گا آن جاؤں گا تے انہوں نے کہا 40,000 روپے جناب تسی دین بھیج دیو فون تے میں کہہ رہا میں کہ تہاڈے محلے دے نال مسجد نہیں ہے کہندے جی ہے میں کہ وہی دین دی گلاں میں دسے میرا تہاڈا ایمان دسے گا تسی اونوں بلاؤ نا میں نے تو تم سے بلا رہے ہو میں نہیں ہو سکتا اس واسطے میں کہ میں نہیں دسنا تو میں نے جس کے واسطے بلا رہے ہیں کہ ذرا فن خطابت پڑھا کے اسے سیدھا بیان اور بڑے طرز تے شعر سے پڑھیں گے تو بڑا پروٹوکول ہو جائے گا چسکے واسطے بلا رہے ہیں نا میں تو پیسے چسکے دے مانگ رہا ہوں دین میں نہیں راسوں میں گھبریاں کر رہا ہوں دین میں نہیں یہ علامہ ریاست صاحب دانو ماں باپ کی شان بیان کری نہیں دا سکتے نا انہوں نے مسیح تو چھٹی کراؤ انہوں نے ضرورت نہیں اور اگر یہ 10 سکتے تو میرے بلاؤں کی کیڑی ضرورت ہے کیونکہ میں تو ایکسپر جو میں آنا سی نا کیونکہ تو میرا نبیل صاحب میرا پیار ہوتا ہے سلسلہ تو میرا مرید بھی ہے میں حاصل ہونا سی میں مثال جی مہربانی میں دس رہا ہوں کہ اینی دوروں سے خطیب تو بلانے ہیں اور جمعہ پڑھانا جڑا سڑا امام ہے کیوں اسی کو سمجھتے ہی نہیں امام ساڈا نہ لو جی اے تقریر کرے اچھا خصوصی طور سے بولی اپنے امام کر چھڑے تے غسل دے ٹائم آج صاحب آج جو پانی گرم ہوا ہے غسل ٹائم پہنچے گا کفن ٹائم پہنچے گا جار ٹائم پہنچے گا نکاح ٹائم پہنچے گا تے تقریر واسطے دور بلا وہ فارسی پڑھے وہ پشتو جان دے جڑی انہوں نہیں آنا میں کہنا تمہیں میں کسی نے نہیں دسیاں لیکن تربیت بہت ضروری ہے اور معاشرہ بڑا عجیب جا رہا ہے بڑے غلط نظر ہو گیا ہے چسکے چڑھ گیا دین والا میں کہتے کام کوئی نہیں آنا نا اصل ہوگا یہ معلوم کہ جیتا ہوں آ رہا ہوں میں نے پتہ نہیں اپنی بخشش ہو رہی ہے یا نہیں میں تو یہ جانتا ہوں میرا بھی صحابہ ہوئے گا اپنی بخشش کا بندوبست کرو اپنے آپ کی فکر کرو ایک قبر ہے اصل ہے کفن ہے غسل ہے دفن ہے جنازے ہیں یہ سب کچھ ہے اپنی تیاری کرو ایسا وغیرہ تو کرو چھاڑ دو پیچھے آ دو دین کے چلو دین کامیابی ہے
رسول اللہ یا علی حق چاریا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد امام نبی علیہ السلام نے ابو جہل نے حضرت پاک کے سر سے کمانا سرکار کا خون بات کرنا کہ آپ نے چاچے کے اندر خبر ہوئی کہ آپ نے جا کے فوری ابو جہل کے سر میں کمان مار کے تو مارک بعد آپ نے دسیا بھتیجا میں تیرا بدلہ لینا تو امام نبی نے کہا کہ فرمایا کہ میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں آج اگر میری ماں زندہ ہوتی نا تو دنیا کا میری ضرورت نہ ہوتی میرے بنا بات ہی چل جاتی آنکھ بات کے میل نہیں کرتے بھائی بھائیوں کا گلا نہیں کرتے تھے بھائی بھائی کے لیے باواں کہ باپ سیاں دا تاج محمد بابا ٹھنڈیاں میں تو سیدھا سیدھا گلا دس رہا ہوں لوگ اصل تسی کی بیان نہیں سارے سوال صرف ماں باپ کی شان کرن گے اور گل نہیں کرتے اے تو ہویا سب اسی ماں باپ کی شان کو توڑ جاتے کہ ماں کی خالی شان ہے تو پیو کی کوئی شان نہیں نہ اساں ماں کی شان خطیب ماں کی شان نقیب ماں کی شان جڑے ابے نہیں میں تو سارے پٹھل چوکے نام تے جوان کیتا جے پالیا جنو جڑا پیو ساتھ نے نام نہیں او ٹائم لا کے تے جوان کیتا کوئی شان نہیں سرکار نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو دیکھنا چاہتے ہو تو رب تھوڑے راضی ہے نہیں تو اپنے باپ کو دیکھ لو کہ پیو تھوڑے راضی نہ سمجھو رب بھی راضی امام نبی علیہ سرکار نے فرمایا کہتے ہو کہ میں راضی نہیں تو اپنی ماں دیکھ لو کہ ماں راضی سمجھو تھوڑے نبی اور سلطان بھی راضی سبحان اللہ لیکن ساڈا ماں پیو تو لگی ہوئی اسی شرمانے ان کے سامنے جانے میں جب ساڈے ماں کو بابے ہیں نہ کو پنجابی بول دے نہ پرانی بولی بول دے یہ وہ فلاں پرانا سلسلہ میں دھوتی پاندے مسلمان پاندے جدو ایک کمرہ چلے پھر ہمارا لوگ بلا رہے پھر اسی کشتی لایا میں ساری زندگی عمر تیری ساری خدمت کر رہی جب ہم تیری خدمت کے قابل ہو تو چال بسا الو کے تو ہے کسی تو خدمت کی تھی کڑی تو تا کرکٹ رن گیا ایسے بڈھی ماں ساری تھا میں پانی کا گلاس مانگ رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے دوست آئے تو میں دوست نہ جانا پانی کا گلاس مانگ باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا لیکن مرن تو باپ او کاج صاحب او پیر جی دعا کرو میرا پیو چلا گیا او میری ماں چلی گئی او میں کہنے تے ایسا نا او جو موجود سی انہوں نے اس ٹائم خدمت کرتا آج دنوں کا اجر ملتا اور سرکار نے فرمایا بعد مرن تو بعد 40 سال قبر دے وچ اپنی اولاد واسطے دعا کرتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ یا رسول یا رسول یا یا رسول اللہ اور الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد من سب نبی فاقتلوہ من سب نبی فاقتلوہ جہاد میں ایسی جہاد کو کرے چھوڑا طریقے لبائی کی آج کا جہاد کرنی ہے اصلی انہوں نے ورکر ہے کہ تعلیم ہے اور جہاد ہو رہا ہے تھوڑے سامنے خاکے پڑے فرانس نکلے ہیں بعد انشاءاللہ تعالیٰ کا اپریل تک کرنے انہوں نے گل ہے کہ بولتے پتر بانٹے میں ٹھیک ہے تو پھر اسی آ رہے ہیں دین واسطے ہے نا ساری دشمنی اللہ واسطے ساری دوستی بھی اللہ واسطے دسو یار پچھلے دن فواد چور کیڑا کام کیتا سی ویکھے فواد چور نے مسجد وزیر خان دے وچ نا کنجراں نوں بلا کے ڈھول بجایا جتیاں سمیت اللہ دے گاج جتیاں سمیت کھڑے جتیاں سمیت ویڈیو دے کوئی ویڈیو کھول کے دیکھو تو دس دن ہو رہے ہیں جتیاں سمیت انہوں نے آج گانے گئے مسجد دے وچ اور آپ کو کی کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو فنکشن مساجد میں کرنے میں نا دین پھیلے گا یعنی کنجراں میں مسیحیں نچان نہ دین پھیلے گا اسی اے غور کرو دیو فوٹو نا دیو نے لیاؤ کہ جناب تک مسیحیں میں بات ہوں مسیحیں دے سپیکر ہے خزانہ کے نام آوازاں ہلکیاں ہوں ہاں لازمی نہیں کہ سوچ آپ نانا میں کسی نام نونے پیپے نال گل نہیں کرتا گا میں رسول اللہ دے غلام نہ کروں اسی سرکار نہ کرنا پڑے ہاں یہ ہتھکڑیاں تھانے یہ ساریاں ساڈے واسطے ہیں کوئی گل نہیں ہے تو پہلی بار نہیں ہویا کہ میں چلتے رہے ہیں سیدھا مثال تو بھی نہ دین بڑی قربانیاں ہوتے ہیں
دین اپنا اور دین اپنی پاور خود رکھتا ہے کہ تسی چاہتے ہو کامیاب ہونا تے دین تے چلنا شروع کر دو گاڑی پوچھ تے روحانی ہاتھ آ جائے اے گڑیاں نالے ساری زندگی بنواندے نے ہاں اس ساری زندگی سب کو تیار کیتا ہے اے گڑیاں نالے سب کو کیتا ہے ایک دفعہ دین نوں تے آن دین تے تک تے آ جاندے ہو پھر شادی بند ہو جان گے تسی غور کرو ماں باپ کی ساری زندگی بچی دے جھیز کٹا کرنے لگ جاتی ہے اور جب جیل دیندے ہیں تو پتہ ہو تو لے پیو کی کہتے ہیں بس انہیں کو جیل دیتے ہیں اور جنہیں دونوں جیون کا ٹکڑا دیتا ہے وہ کہتے ہیں جنہیں اپنی صاحبزادی صاحب بچپن تو لے کے جوان کو پال کے دیتی ہے اور ان کی لہتے ہوتا ہوں صرف انہوں نے منجی نہیں دیتی معاشرہ کی کرتی ہے بس برام اللہ تعالیٰ کی بار کے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے دعاوں کو فکر آخر نصیب کرائے میرے دعاوں دنیا چھاڑ کے آخر کی فکر کرتا نبیل صاحب ہیں کیونکہ سسٹر علی کے دور والدہ صاحب چلا گیا والدہ تبھی چلا گیا ظاہری طور پہ جملہ کے رشتہ دار بیٹھے انہوں نے میں اپنا ایک باصیت پہ زیادہ نصیب لگایا یا زیادہ عرض کرنا ہوا کہ تسی انہوں نے دستے شفقت رکھو انہوں سے ہوتے انہوں جتیمہ ہوتے میڈرہ ہوتے دستے شفقت رکھنا ضرور باپ کی سنت ہے اور دل بخشیدہ سبب ہے انہوں نے دستے بازو پڑھو انہوں بچہ بھی ہاں نہ کچھ نام لو اپنا بچہ سمجھ کے انہوں کا خیال کرو یہ بڑا بڑا ثواب ہے درجہ ہے جملہ ہے ہی نہیں کتنے بھی ضرور سلسلہ کو ملتا ہے نا کتنے بھی یتیم بیوہ کا آسرا بڑھو اے دنیا کو چاہیے کام کر دو دیکھو یار میرے بندے کو دین سننے واسطے ٹائم نہیں یا جنہیں کو رب کو رب کی بار کے دین کو ٹائم نہیں یا جڑا بندہ مسجد نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کر سکتا اور وہ بڑا اپنے آپ سمجھتا ہے میں بڑا پاپولر ہوں کوئی زندگی نہیں ہے وہ سب کچھ حالانہ زندگی وہی گزار رہے ہیں جڑا بندہ قرآن تو دور ہے دین تو دور ہے اسلام تو دور ہے تمہیں پتہ ہی نہیں دین ہے کی اسی حالے تک سمجھنا پڑے کئی بندہ نا غسل کا طریقہ نہیں پتا کئی بندے نماز کو کٹے اس کے بعد کئی بندے غسل کا نہیں پتا نماز کا نہیں پتا ہے فرض سنتا واجب موقع غیر موقع کی یہ پتہ ہی نہیں ہے یقین نہیں پتا اور بڑے پروگراموں کے کتنے صاحب تو ایک بڑا پاپولر بن کے بیٹھے ہوئے نام شاید یہاں تو بڑا کوئی معزز نہیں اور وہ بندے سارے مہمان خصوصی دنوں میں جنہیں داڑھی نہیں نہ جو نماز پڑھتے صرف وہ پیسے دے پر ہوتے تھے مسجد کی فرنٹ سیٹ کے آتے ہوں میں اس کابل سے میں کرسی دیتی ہے کہ میں دین کی ترجمانی کرنی ہے ہاں دین کا ترجمان آئے چہرے تے داڑھی ہوئے سر کے امامہ ہوئے دین کا ترجمان ہوئے اے میراب ہوتے واسطے ہے ہاں اے میراب ہوتے واسطے ہے مسجد ہوتے واسطے ہے وہ آنے کے آواز کرے نہ آج کل تو الیکشن بھی ووٹ بھی سارا سیدھی ہونا چاہتا ہے سیاستدانوں نے جو صاحب کا دین واسطے نہیں اپنی بابا واسطے اپنی بلے بلے واسطے لیکن دنیا کے اندر میں تم صحیح کہنے جا رہے ہیں اور حضور سے بھی فیصلہ نا داتا اللہ کے بعد نوکر کرے غلط نہیں گل کرتے مطلب صحیح گل کرتے جا رہے ہیں آج وہ وقت ہے اپنا آپ بدلو تو بہتر ہے نہیں اگلا وقت بہت برا ہے اگلا وقت بہت برا ہے جہی اولادوں کو چھڑ کے جا رہے ہو انہیں پہلے مگر آدمی نہیں جانے نہ انہیں تمہیں یاد بھی نہیں کرنا اور میں اپنی بدل کی راستے کا ہوں ساڑھے تو بہت ہی جنازہ میں پران گیا جنازہ پران کو دفن کیا انہوں نے 3000 روپئے قبلہ خان صاحب 3000 روپئے میرے موٹے دے کے رکھے تھے اے قبلہ ایس دا پیر صاحب اے دا جائے چلیس مانا کرا دے اسی جیل میں نہیں اسی واپس کون گیا اے قبرستان کا چکر واپس کر رہے لیکن میں نے کہا کہ مجھے تسی آؤ جاؤ نا کہ قبر نے دعا کر رہا میں ایسے واپس اپنے دی قبر نے واپس نہیں تے اسی اگے اور اے تو گزرے نا اور اگے مزید ترقی آ گئی ساڈے سفر گڈیاں کھانے پیر صاحب نے ادھر تقریر کر لیندے نوں ڈرائیور بڑی فل دیندے جڑا کمینہ پیر اپنے ڈرائیور نہیں بدل سکدا تانوں بدل سکے کیوں جی ڈرائیور فلم دیکھ لیندے گڈی وچ سارے گاؤں دا گانے سنتے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ گانا سے سندا ہے نا اے جو روزے قیامت گرم کر کے شیشہ اسمان جو پاک کے نام سے گل کڈے او ٹی وی جناب سارے گانے سننا آنا اور دنیا سے ٹکا ٹکا بیٹھ جانا تے نکالا بڑا سسٹم استعمال کرتے ہو یہ جو کہنے واچ ہے نا کہ برداشت نہیں ہے بروتے قیامت فرشتہ تو تھوڑا بڑھ میں تھوڑا جہنم نے فرشتے اس سے بے لائی نہ کرتا ہے تھوڑا بچے گا یہ کہنے بچے کے سامنے ایسا کہ میں درد ہو رہی ہے تھوڑا چل دو یار کو بدلو اپنے آپ بدلو جہنم ہے وہ تو بچو اپنی فکریات پر سیکھ کرو اللہ تعالیٰ میں نے دھانوں
عملی طور پہ دین مدین پر چلنے توفیق عطا فرمائے اس مسجد کی نوری راہ چاڑنے ترقیاں عطا فرمائے نبی صاحب کی والدین اور جمعہ کے احباب نصیب لائے جن خاندان جتنے وفات پا گئے تمام کی کامل نصیب فرمائے میری عادت ہے ایک نعرہ نام ایک منٹ میں اس وقت چھڑے لبیک یا رسول اللہ آج کھڑے کر کے ذرا کھینچ کے مسجد گونجے پتہ لگے کہ سرکار کی گل ہو رہی ہے کھینچ کے ذرا لانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک